السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ آج کے اس ہفتہ واری کلاس اور درس کے اندر انشاءاللہ العزیز دین کی چند اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پروگرام شروع ہو رہا ہے اور میں آغاز پروگرام کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیزم عبداللہ حمود سلمہ، متعلم مدرسہ علی بن ابی طالب گولہ گنج لکھنؤ، کہ وہ تشریف لائیں اور ایک نظم سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ وجزاہ اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 3 مصرع پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے خاص سمجھ بحمد اللہ عبرت خیز مدحت ناز کرتی ہے، 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 نچھاور جس پہ جنت ہے، نچھاور جس پہ جنت ہے، محبت ناز کرتی ہے، بنا کر رحمت للعالمین اللہ نے بھیجا، 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 دو عالم نے بحر اسرو، دو عالم میں بحر اسروز رحمت ناز کرتی ہے، بحمد اللہ عبرت خیز مدحت ناز کرتی ہے، نہ جانے کتنے نبیوں کو ملا رتبہ نبوت کا، نہ جانے کتنے نبیوں کو ملا رتبہ نبوت کا، محمد محمد پر مگر خود ہی، محمد پر مگر خود ہی نبوت ناز کرتی ہے، بے
بحمد اللہ عبرت خیز ندحت ناز کرتی ہے الہ العالمین کے وہ بنے مہمان کیا کہیے 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 شب معراج میں حضرت شب معراج میں حضرت کی عظمت ناز کرتی ہے بحمد اللہ عبرت خیز ندحت ناز کرتی ہے آخری مصرع پڑھنا چاہتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں فدائی ہے مسلمان شاہ فدائی ہے مسلمان شاہ فائے محشر کی طاعت میں فدائی ہے مسلمان شاہ فائے محشر کی طاعت میں فدائی ہے مسلمان شاہ فائے محشر کی طاعت میں فدائی ہے مسلمان شاہ فائے محشر کی طاعت میں گواہی کے لیے قرآن گواہی کے لیے قرآن کی آیت ناز کرتی ہے بحمد اللہ عبرت خیز ندحت ناز کرتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی عزیزم کو دین اور دنیا میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے ان کے اندر اللہ تعالی اخلاص اور دین کی امانت کوٹ کوٹ کر بھر دے اور رب العالمین عزیزم کو ہمارے لیے ان کے والدہ کے لیے بہترین صدقے جاریہ بنائے اللہ انہیں صالح اور نیک بنائے اور ہر برائی سے محفوظ اور پاک رکھے آمین یا رب العالمین ابھی تک آپ لوگ عزیزم عبداللہ حمود سے نعت شریف سن رہے تھے اب اس کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے درس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں پچھلے درس کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالی نے
قرآن مقدس کے اندر ہم لوگوں کو اس جنت کی طرف سبقت کرنے کا حکم دیا ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور اللہ تعالی نے اپنی مغفرت اور بخشش کی تلاش کا حکم دیا ہے۔ تو پوری آیت کریمہ کا ترجمہ اور خلاصہ جو آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 تھی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتلاتے ہوئے یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ وہ جنت جو متقیوں کے لیے رب کائنات نے تیار فرمایا ہے، متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصوں کو پیل جاتے ہیں، لوگوں کو معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ محسنین میں سے ہیں اور اللہ تعالی محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی نے جو حکم دیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ کی ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو اللہ کی بخشش اور اللہ کی جنت کی طرف۔ تو آج کے درس میں چند صحیح واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے کس طرح اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے جنت رب کی بخشش حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی میں سے اختصار کے ساتھ ایک واقعہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ جانتی ہیں میری بہنوں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم صدیق اکبر ہیں، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر آسانی، غمی اور پریشانی کے موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ نیکی میں ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالی کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کے لیے ہر نیک کام میں دوسروں کو پچھاڑ دیا کرتے تھے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ غور سے سنیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کے جمگھٹے میں سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ بہنیں غور سے سنیں گی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں یہ سوال رکھا کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ آج کا دن تم میں سے کون ہے جو روزے کی حالت میں گزار رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
فمن تبع منکم الیوم جنازتن، تم میں سے کس نے آج کے دن جنازے کے پیچھے گیا، یعنی جنازے میں شریک ہوا۔ سیدنا پورا اعلان کر رہے ہیں اللہ کے رسول، صحابہ کرام جو آپ کے پاس موجود تھے وہاں یہ سوال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج میں جنازے میں شریک اور شامل ہوا ہوں۔ پھر تیسرا سوال اسی موقع پر اللہ کے رسول نے کیا فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا انا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے۔ پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا من عاد منکم الیوم مریضا، تم میں سے کون ہے جس نے آج کے دن کسی بیمار کی عیادت کی، کسی بیمار کا حال چال پوچھا، بیمار پرسی کی؟ سیدنا ابو بکر نے کہا انا، میں نے۔ یہاں آپ دیکھیے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے آج کے دن کس نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے والا کون نکلا؟ صدیق اکبر حضرت ابو بکر۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول کون جنازے میں شریک ہوا، کون نکلا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا آج کے دن تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا تم میں سے کس نے کسی مریض کا حال چال پوچھا، عیادت کی، بیمار پرسی کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ اب میری بہنوں آپ دیکھیں، نفلی روزہ یہ خیر کا کام ہے، مغفرت والا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ جنازے میں شریک ہونے سے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسکین کو کھانا کھلانا یہ خدمت خلق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مرض فعدہ، جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کرو، اس کا حال چال لو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کس نے مریض کی عیادت کی تو ابو بکر نے کہا میں نے۔ یہ سارا نیک کام ہے، یہ بخشش والا کام ہے، یہ جنت حاصل کرنے والا کام ہے۔ سارے کاموں میں سب سے آگے کون رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، یہ سارے عمل جو حضرت ابو بکر میں جس میں پیش ہے آگے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سارے عمل جس نے کیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام جو جنت کے خواہاں تھے، جو رب کی مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے میں آئی بائی نہیں کرتے تھے، بغلیں نہیں جھانکتے تھے، موقع پاتے ہی وہ نیکی کے کام میں اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے زندہ مثال دیا۔ آج ہم اپنے من میں ڈوب کر دیکھیں، غور کریں، میری مائیں اور بہنیں بھی دیکھیں اور کہنے والا بھی دیکھ، کیا ہمارے اندر یقیناً یہ جذبہ، یہ شوق، یہ امنگ، یہ تڑپ ہے کہ ہم نیکی کے کام کا موقع آ جائے، مغفرت حاصل کرنے والے عمل کرنے کا چانس مل جائے تو ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں؟ آج ٹھنڈی کا موسم ہے لیکن ہماری سستی اور لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دن بھی نفلی روزہ نہیں رکھ پاتے۔ ہمارے آس پاس بیمار لوگ ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے عورتیں بیمار عورت کی عیادت کریں گی یا محرم بیمار کی عیادت کریں گے ہیں، لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں اس طرح سے مشغول ہیں۔ آج ہمارے سامنے مسکین گھومتے رہتے ہیں
اور اگر نہیں گھومتے ہیں تو ہمیں ان کے گھروں کے دروازوں کا پتہ لگانا چاہیے. مسکین کو کھانا کھلانے میں حضرت ابوبکر آگے رہتے تھے. لیکن اب جنازے میں عورتیں تو نہیں جا سکتی ہیں. البتہ آج ایک سنت سماج مسلم سے غائب ہے کہ عورتیں جنازہ پڑھتی ہی نہیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر جنازہ رکھ کر کے عورتیں بھی جنازہ پڑھیں اور جنازے کی دعا یاد کریں, جنازہ پڑھنے کا طریقہ جانیں. اور الحمدللہ اس کلاس کے اندر جنازہ پڑھنے اور جنازہ نہلانے کا طریقہ بتلایا جا چکا. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں, ہمیں فرصت ہی نہیں. کیوں فرصت نہیں؟ کیونکہ دنیا کی غلاظتیں ہمارے دلوں پر راج کر رہی ہیں. ہر خرافات, ہر غیر شرعی چیزوں میں ہماری شرکت ہوتی ہے, ہماری حاضری ہوتی ہے. لیکن نیک کام میں میری ماں اور بہنوں گھروں میں بیٹھ کر بہت سارے نیک کام ہم کر سکتے ہیں, بہت سارے جس کو گنا نہیں جائے, اور فرصت نکال کر ہم کر سکتے ہیں. تو جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ نیک اللہ کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کس طریقے سے عمل کیا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ لوگ سنائیں. یہ ایک بہت ہی بزرگ صحابی ہیں, نام ان کا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صحابی ہے تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں آتا ہے سیرت کے اندر, جیسا کہ سیر عالم النبلا وغیرہ میں لکھا ہے. ان کی عمر حضرت عدی بن حاتم, نام یاد کر لیں آپ لوگ, عدی بن حاتم کی عمر کچھ لوگوں نے کہا 180 سال تھی اور کچھ لوگوں نے کہا ہے 120 سال. لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. اگر 120 ہی مانا جائے تو بہت زیادہ عمر الحمدللہ ہے. حضرت ابو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیک کام میں, اس عمل میں جس سے رب کی بخشش ملے گی, جس عمل پر رب کائنات نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے, موقع پاتے ہی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس کام میں وہ آگے بڑھتے تھے اور برابر استمرار کے ساتھ کرتے تھے. چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہمیشہ وضو کے حالت میں رہا کرتے تھے. وضو کے حالت میں رہنا ایک عبادت ہے, وضو ایک عبادت ہے, اور وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جیسا کہ آپ لوگوں کو بتلایا ہے. اور عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے ہیں. کئی ہجری میں؟ 7. سن 7 ہجری میں عدی بن حاتم اسلام لائے. تو ان کے بارے میں بات صحیح ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے کبھی نماز نہیں چھوڑا, اور ہمیشہ وہ باوضو رہا کرتے تھے, ہمیشہ وہ وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے, وضو کی حالت میں رہا کرتے تھے. اور جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا وہ فوراً نماز کے لیے بھاگتے تھے, جاتے تھے نماز کے لیے. تو صحابی رسول حضرت عدی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے. تو یہ ہے خیر کے کام میں سبقت اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. وضو کا عمل یہ اللہ کو محبوب عمل ہے, پاکی کی حالت میں رہنا. تو جب سے یہ اسلام لائے ہمیشہ پاکی کی حالت میں, وضو کی حالت میں رہا کرتے تھے. کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام نیک کاموں میں آگے بڑھتے تھے. یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا, یا کوئی دین کی بات پڑھی سمجھ میں آیا اور اسے چھوڑ دیا. نہیں, وہ ہمیشہ اس طرف کوشش کرتے تھے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ
وجنت عرضها السماوات والارض، بھاگو دوڑو سبقت کرو اللہ کی بخشش کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ آپ لوگ سنیں میری بہنوں، حضرت عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، یہ تابعین میں بڑے تابعین میں سے ہیں، یہ تابعین میں بڑے تابعین میں سے ہیں۔ وہ جب بھی اذان کو سنتے غور سے تو فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کدھر بھاگنے کے لیے؟ نماز کے لیے، مسجد کی طرف بھاگنے کے لیے۔ آج دیکھیں ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے لیکن ہمیں اذان کے جواب دینے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے رہتے جن کے اوپر نماز فرض ہے، میری بہنوں برا نہ لگے، ہمارے گھروں میں مرد ہوا کرتے ہیں، ہمارے شوہر، ہماری بہنوں کے شوہر، ان کے بیٹے ہوا کرتے ہیں، کبھی احساس بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا الا من رحم اللہ، سوائے چند لوگوں کے جن کو اللہ تعالی نے توفیق دے رکھی ہے ایسے نیک کاموں کے۔ آج دیکھیے نماز کے بارے میں ہمارے مرد لوگ کتنی لاپرواہی کرتے ہیں اور عورتیں بھی لاپرواہی کرتی ہیں۔ کیا ایسا آج ہمارے محبت مہو کے اندر یا جس ایریے میں بیٹھ کر کے ہم لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں، اگر 100 گھر ہے تو کتنے گھر ایسے ملیں گے؟ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں نماز کی سچی محبت ڈال دے۔ کتنے 100 گھر میں کتنے گھر ایسے ہوں گے کہ ہر وقت نماز اذان ہوتے ہی عورتیں گھروں کے اندر وضو کے لیے تیار ہوں، مصلی بچھا کے نماز پڑھیں، اور مرد لوگ مسجدوں کے اندر آئے۔ کتنے گھر ایسے ملیں گے؟ لیکن شادیوں میں ان مسلمانوں کی تعداد بہت رہے گی، محرم کے میلوں میں ان مسلمانوں کی تعداد بہت رہے گی، مارکیٹنگ میں ان مسلمانوں کی تعداد بہت رہے گی۔ ٹھنڈی کا موسم چلے جاؤ سویٹر خریدنے، کوٹ خریدنے، تو اگر مرد کی حیثیت سے ہم چلے جائیں تو یقیناً دیکھنا پڑتا کہ کب عورتوں سے دکان خالی ہوگی تب ہم جا کے خریدیں۔ ہے یہ بات کہ نہیں میری بہنوں؟ لیکن کیا نماز جیسی اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرض کیا ہے، جو اللہ کا محبوب عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دینے والی عبادت ہے، جو جنت میں لے جانے والی عبادت ہے، جو قبر کے اندر شفاعت کرے گی، ایسی عبادت ہے؟ کیا نماز کے بارے میں ایسی چیز ہماری بہنوں کے اندر، مسلمان عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے یا ان کے گھروں کے مردوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو تابعین میں سے بڑے تابعی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا یا ان سے ملاقات کی اور ایمان ہی کی حالت میں وہ وفات پائے۔ حضرت ابی طالب کا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مرض الموت میں تھے، یعنی جاکنی موت، ایسی بیماری میں تھے کہ اس بیماری کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، وفات پا جائیں گے۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ ہماری وفات ہے۔ انہوں نے مغرب کی اذان سنی۔ واقعی اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پکا سچا شیدائی بنا دے، نماز کا پابند بنائے۔ انہوں نے اپنی اس بیماری میں مغرب کی نماز کی اذان سنی جس بیماری سے وہ جابر نہ ہو سکے، تو کیا اذان سن لی؟ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے رب العالمین۔ بیمار ہیں، جاگنے کا وقت ہے، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کان میں مغرب کی اذان کی آواز پڑ رہی ہے، اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہتے ہیں احملونی الی المسجد، مجھے لاد کر مسجد لے کر کے چلو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے لاد کر اٹھا کر مسجد لے چلو۔ آس پاس کے لوگوں نے جواب دیا انت علیل، آپ بیمار ہیں، آپ مریض ہیں۔ جواب کیا ملتا ہے فوراً کا؟ اسمع داعی اللہ،
میں فلا اجیب، میں اذان کی آواز سن رہا ہوں، میں اس کا جواب نہ دوں؟ میں اگرچہ مرض الموت میں ہوں، اگرچہ میں بیمار ہوں، میں اذان کے کلمات سن رہا ہوں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا ہمارے کان میں آج آواز آ رہی ہے، کیا میں اذان کا جواب نہ دوں؟ اذان کا جواب دینے کا مطلب کیا میں مسجد نہ جاؤں؟ تو لوگوں نے انہیں اٹھا کر کے امام کے ساتھ پہلی صف میں داخل کر دیا، اور انہوں نے صرف ایک رکعت پڑھی تھی۔ امام کے ساتھ وہ پڑھنے لگے کہ وفات ہو گئی، نماز کی حالت میں روح جسم سے نکل گئی، گھر کو چھوڑ دیا، نرم ملائم بستر کو چھوڑ دیا، لوگوں سے مدد مانگی جو وہ مدد کر سکتے تھے۔ میرے کان میں مغرب کی اذان کی آواز آ چکی ہے، مجھے اٹھاؤ، مجھے لاد کر مسجد کے اندر لے جاؤ۔ اور لوگ انہیں اٹھا کر کے لاد کر کے بیماری کے حالت میں لائے اور پہلی صف میں داخل کر دیا، یہاں تک کہ صرف ایک رکعت پڑھنے کا موقع ملا کہ روح ان کی نماز کی حالت میں نکل گئی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے اللہ والے، یہ تھے جو جنت کے چاہنے والے تھے اور رب کی مغفرت اور بخشش چاہنے والے تھے۔ کتنی عبرتناک کی بات ہے میری بہنوں، اور آج ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر بہنیں آ جائیں گھر میں ٹہلنے کے لیے، ہاں، یا سہیلی آ جائے، نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز چلی جائے، ہم جب باقاعدہ بات چیت کر لیں گے، ہر حوال پوچھ لیں گے، تب ہم نماز کے لیے تیار۔ اور یہی حال ہم میں سے مردوں کا بھی ہے، ہم لوگوں کا بھی ہے۔ دراصل نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلاف، ہمارے پہلے لوگ جو جنت کے چاہنے والے تھے، رب کی مغفرت کے محتاج تھے، حقیقت میں ہم بھی محتاج ہیں، لیکن وہ رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ کے پرہیزگار بندوں کے لیے رب کائنات نے تیار کیا ہے، اس کے لیے بیماری کی حالت میں بھی اذان آباد میں پہنچتے کہتے مجھے لا دو اور مسجد پہنچاؤ، اور جا کر کے پہلی صف میں داخل ہوتے تھے۔ یہ جذبہ اللہ تعالی ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے، سننے، سنانے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھا تو بہت ہم لوگوں نے، سنا تو بہت ہم لوگوں نے، دیکھا تو بہت ہم لوگوں نے، لیکن کیا جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس کا اثر ہمارے دل پر، ہمارے جسم پر، ہمارے عمل پر ہے کہ نہیں؟ اللہ توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہر دن کی بات زیادہ سے زیادہ سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سنیں ہم آپ لوگ، بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، جنت پانے والے معاملے میں، جبکہ اللہ کے رسول جنتیوں کے سردار ہیں، جنت کا دروازہ وہی کھولیں گے۔ سب سے پہلے جنت کے اندر نبیوں سے پہلے، ولیوں سے پہلے، بزرگوں سے پہلے، ہر جنت میں جانے والوں سے پہلے، سب سے پہلے اللہ کے رسول ہی جنت کے اندر جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ نیکی کے کام میں، مغفرت اور بخشش کے کام میں، جنت میں لے جانے والے عمل کے اندر کس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور حدیث بیان کرنے والے حضرت سروع عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں عصر کی نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں
آپ سب کے شوہروں کی حلال کمائی میں اتنی دولت دے دے کہ آپ سب لوگ جائیں مدینہ، جائیں مکہ، حج اور عمرہ کریں۔ صلاۃ عصر پڑھی اللہ کے رسول، نماز عصر پڑھی اللہ کے رسول نے مدینہ میں۔ میری بہنوں ایک بات اور کہہ دوں، ساری نماز افضل ہے، لیکن خاص طور پر کچھ نمازوں کی فضیلت زیادہ آئی ہے، انہی میں سے عصر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازوں کی نگرانی رکھو، دیکھ ساری نمازوں پر مواظبت برتو اور ہمیشگی کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز، اور بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اور عشاء کی نماز، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، بھائی آپ لوگ بھی چاہے تو پڑھ سکتی ہیں ورنہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ خاص طور پر مردوں کے لیے ہے، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، میری بہنوں سنیں، گویا اسے آدھی رات تک نماز، مسلسل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ توفیق دے، آمین یا رب العالمین، تو گویا اس نے پوری رات تہجد کی نماز پڑھی اور قیام اللیل کیا۔ یہ عشاء اور فجر اور عصر کے خاص خصوصیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور بڑی تیزی سے تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ سلام پھیرا کہ فوراً بہت ہی برق رفتاری کے ساتھ تیزی سے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے، اور لوگوں کی گردنوں کو پھاند پھاند کر، لوگوں کے، اللہ کے رسول آگے تھے، امامت فرما رہے تھے، عصر کی نماز پڑھے، سلام پھیرے کی تیار جھٹ سے کھڑے ہو گئے، اور لوگوں کی گردنوں کو پھاند پھاند کر اپنے بیویوں میں سے کچھ کسی بیوی کے روم میں گئے، کمرے میں گئے۔ اچانک تیزی سے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی معاملہ تو نہیں درپیش آ گیا، کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ عادت کے خلاف اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج سلام پھیرتے ہی کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھاند پھاند کر اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر میں گئے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلد بازی کی وجہ بتلاتے ہوئے کہا دراصل معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی۔ وہ کیا؟ میرے گھر میں سونے کے کچھ ٹکڑے موجود تھے۔ سنو میری بہنوں، میرے گھر میں سونے کے کچھ ٹکڑے موجود تھے، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں یہاں بیٹھا رہوں اور سونے کا کچھ ٹکڑا یا کچھ حصہ میرے گھر میں موجود رہ جائے، چنانچہ میں اس کو بٹوانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ کیا کس لیے گئے ہوئے تھے؟ جلدی سے اٹھ کر اس گھر میں موجود سونا یا سونے کا کچھ حصہ جو تھا وہ میں بٹوانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ ہوا، یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ امانت ہم سے نہ بچ سکے، بھول جاؤ، غافل ہو جاؤ، اور قیامت کے دن یہ امانت ہمیں آگے بڑھنے سے روک لے۔ چنانچہ میں نے جا کر کے جلدی سے اسے کیا کیا؟ صدقہ کر دیا۔ سنا بہنوں، میں جا کر کے اسے جلدی سے صدقہ کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مشغول ہو جاؤں اور میرے ذہن و دماغ سے بات نکل جائے کہ گھر میں سونا موجود ہے اور میں نے اس کو بانٹا نہیں، میں نے اس کو تقسیم نہیں کیا، میں نے اس کا صدقہ نہیں کیا۔ میں اسی لیے تیزی کے ساتھ
اٹھا اور گیا اس کے بانٹنے اس کو بٹوا دیا. دیکھنا یہاں یہ ہے میری بہنوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن وہ خود ہر نیک کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک اور بہترین واقعہ آپ حضرات کو سنانا چاہتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ کو قرضہ دے. اللہ کو قرضہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کے اندر یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اللہ کی راہوں میں سے ساری راہوں کے اندر یا کسی راہ کے اندر خرچ کرے، جہاد میں خرچ کرے. کون ہے تم میں سے یہ کام کرنے والا؟ اور جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ڈبل ٹبل دگنا چوگنا عطا فرمائے گا. حضرت ابو دحداح انصاری، نام یاد کر لیں. کیا نام بتلایا؟ ابو دحداح انصاری. بڑا پیارا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے میری بات. یہ ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے. اللہ ہمیں کنجوسی سے بچائے. اللہ ہمیں بخیلی سے بچائے. اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت کے بجائے آخرت کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. حضرت ابو درداح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات جانی اور ان کے علم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کے اندر فرمایا ہے کہ تم میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، بہترین قرضہ دے. اور بہترین قرضہ سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرے. بہنوں سنو، اللہ کی راہ میں خرچ کرے. حضرت ابو درداح نے سنا یہ آیت کریمہ، سننا ہی تھا. وہ تو عربی داں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اتنی عربی سمجھا دے، پڑھا لکھا دے کہ ہم قرآن اور حدیث رسول کو اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن کہاں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنے والوں کو ان کی محنت کے حساب سے صلہ ملتا. حضرت ابو درداء نے جب یہ سنا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے، قرضہ حسن دے، سوال کر بیٹھے، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یرید منا القرض. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے قرض چاہتا ہے، ہم لوگوں سے قرضہ مانگ رہا ہے. اللہ تو اللہ ہے جو کسی مخلوق کے کسی عمل کا قطعاً ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ چاہتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم یا ابا دحداح، ہاں اے ابو دحداح، اللہ تعالیٰ قرض چاہتا ہے. اور قرض کا مراد میں نے بتلایا قرض حسن، جس کو ہمارے سماج کے اندر کہا جاتا. اللہ تعالیٰ قرض چاہتا ہے. فوراً ابو درداح نے کہا، سنو میری بہنوں، یہاں ابو دحداح نے فوراً کہا، ارنی یدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا ہاتھ مبارک دکھائیے، مجھے اپنا ہاتھ یعنی بڑھائیے. تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا. ابو درداح نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ ہے. کیا سنا تھا ابو درداح نے کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ پوچھا بھی کہ اللہ قرض چاہتا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں، قرض حسن. ابو دحداح نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صاحب، میرے پاس ایک باغیچہ ہے. کون سا باغیچہ میری بہنوں؟ ایسا باغیچہ جس کے اندر لگ بھگ 600 پیڑ تھے کھجور کے. جیسے آج ہمارے ہاں
قیمتی پیڑ ہوتے ہیں، بیچ کر بہت سارا پیسہ ہم لوگ پا سکتے ہیں، ایسے ابو دحداح کے اس باغ میں لگ بھگ 600 پیڑ کھجور کے پیڑ تھے، جس سے کھجوریں پیدا ہوتی تھی، اور کھجور کی قیمت اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے۔ میرے پاس ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے کے اندر 600 لگ بھگ کھجور تھے، میں اس باغ کو دینا چاہتا ہوں، میں نے اس باغ کو آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور باغیچہ کے اندر اس وقت ام درداء بھی موجود تھی، اور ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی موجود تھے۔ پکارا زور سے، او میری امی، او میری بیوی، او میرے بچے، نکلو اس باغ سے، میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کو قرض حسن کے طور پر میں نے اس باغ کو دے دیا۔ کیا سنا تھا ابو دحداح نے؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، جس کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کیے؟ یہ تھے جنت کے چاہنے والے، اللہ ہم لوگوں کو بھی بنائے۔ یہ تھے رب کی مغفرت چاہنے والے اور رب کی بخشش اور اللہ کی رضا چاہنے والے۔ ابو دحداح نے اس باغ کو، جس کے اندر لگ بھگ 600 پیڑ تھے، کہاں خرچ کر دیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور کہا لیجئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں آپ اس کو لگا دیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے ابو دحداح نے جب اپنی بیوی کو پکارا کہ نکلو باغیچہ سے، اب اس میں نہ بیٹھو، اس سے کوئی چیز نہ چھو، نکلو، میں نے اس کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کو قرض حسن کے طور پر میں نے دے دیا۔ تو ان کی بیوی بھی موجود تھی اس باغیچے کے اندر۔ جب اپنے شوہر کی پکار کو انہوں نے سنا تو بھاگی اپنے بچوں کی طرف، جو بچے بھی تھے، اور ان کے منہ میں اس باغیچے کی جو کھجور تھی وہ ان کے منہ سے اس کھجور کو نکالنے لگی، یا ان کے آستین اور جیب وغیرہ میں جو کھجور کا حصہ رکھا ہوا تھا، صدقہ کرنے سے پہلے بچے رکھے ہوئے تھے آستینوں میں یا دامن میں یا جیب میں، اسے نکال کر دینے لگی، رکھنے لگی، تاکہ انہیں مکمل اجر اور ثواب مل جائے، تاکہ انہیں پورا کا پورا اجر اور ثواب مل جائے۔ یہ تھے جنت چاہنے والے، یہ تھے رب کی مغفرت چاہنے والے۔ یہ قیمتی باغیچہ بھی ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کو قرض حسن کے طور پر دے دیا۔ میرے بہنوں، اب اس واقعے کو سامنے اگر ہم رکھیں تو دیکھیں کہ یقیناً ہمارے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، ہمارے پاس پراپرٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں، شوہر کی ملکیت کے علاوہ عورتوں کی ملکیت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے قلب و جگر کے اندر، ہمارے دل کے اندر اللہ کو قرض حسن دینے کا شوق ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، مسلمانوں کو خطبہ دیا، پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عورتیں بیٹھی تھیں وہاں گئے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ عید کی نماز پڑھتی تھی، نماز وغیرہ پڑھتی تھی۔ آج تو ہمارے یہاں فتویٰ کیا ہے مولویوں کا، نہیں فتنے کا زمانہ، عورتیں عید پڑھنے نہ جائیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ توبہ توبہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں بھی پڑھتی ہیں۔ تو بہرحال خطبہ عید کے درمیان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت اور ٹولی، تم لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ دوسرے لفظ میں کہہ سکتی ہیں کہ اللہ کو قرض حسن تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نہ 1 کروڑ صحیح، نہ 1 لاکھ صحیح، 1 روپیہ، اب 50 پیسہ تو چلتا ہی نہیں۔ میرے بہنوں، بات کو کاٹ کر کے بھی میں کہتا ہوں، سنیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، کیونکہ تم جہنم کے اندر زیادہ جاؤ گی
وجہ یہ ہے جہنم میں جانے کی کہ تم لوگ شوہروں کی ناشکریاں زیادہ کرتی ہو، وہ بات الگ ہے۔ فَأَلْقَيْنَا أَقْرَاطَهُنَّ، کان میں بالیاں پہنے ہوئی تھی صحابیات، اور انہوں نے جب سنا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اے عورتوں کی جماعت، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، قرض حسن دو، کیونکہ جہنم میں جاؤ گے۔ جہنم سے بچنے کا علاج صدقہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا ہے اتقوا النار بالشق تمرہ، تم جہنم کی آگ سے بچو، اگر کچھ نہیں ہے، خالی گھر میں کھجور ہے، کھجور کا آدھا حصہ ہی دے کر کے اللہ کے راہ میں، نہیں زیادہ ہے، 1,00,000 2,00,000 50,000 40,000 30,000 نہیں ہے، جاؤ تم صدقہ کر دو، تھوڑی سی کھجور ہی اللہ کے راہ میں سچے دل سے۔ تو القینا اقراطہن، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں ڈالتی، کیوں ڈالتی؟ جہنم سے بچنے کے لیے نا، اللہ کو قرض حسن دینے کے لیے نا۔ اللہ کو جو قرض حسن دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کو ڈبل ٹبل چبل مارنے کتنے حصے بڑھا کر دے۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی اللہ کی بندی اخلاص نیت کے ساتھ اپنے حلال مال میں سے جو بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ریاکاری اور دکھاوے سے بچتے ہوئے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دانہ گیہوں یا چاول بھی خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اور بدلہ اچھے سے اچھا دے گا۔ یہاں تک کہ جس طرح گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کے بچڑے کو پالتا ہے، اللہ اسے پالے گا بڑھائے گا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر۔ اے آؤ میری بہنوں، اے اس درس میں آنے والی میری بہنوں، جہنم کی آگ سے بچانے کے اسباب میں سے ایک سبب صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دینا ہے۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے توحید کے بعد، ایمان کے بعد، سچے اسلام کے بعد ایک عمل صدقہ بھی ہے۔ صدقہ سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، برکتیں بھی آتی ہیں، رحمتیں بھی آتی ہیں، اور جنت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ آج ہماری بیویاں ہوتی، ہمارے داماد صاحب بغل میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حافظ صاحب سنابلی حفظ اللہ، آج آ گئے اچانک۔ آج ہماری بیویاں ہوتی، ہماری بیٹیاں ہوتی، یا ہمارے لڑکے ہوتے، اگر وہ جان پاتے تھوڑا سا کہ ابو یہ گھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دوسرا گھر موجود ہے، تیسرا موجود، اللہ کی راہ میں دینے، سارے لوگ لاٹھی لے کے کھڑی ہو جاتی، آپ لوگ کی نہیں؟ آج بولیے، نہیں کھڑی ہوتی؟ جو کہہ رہے نہیں ان کے شوہر سے میں کہتا ہوں آپ یہ خرچ کرو۔ آج ہمارا مزاج بگڑا ہے کہ نہیں بہنوں؟ حالانکہ ہم پورے گھر والے اس بگڑے ماحول میں رہتے ہوئے نمک روٹی پر جی سکتے کہ نہیں جی سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جانا یہ بہتر ہے، لیکن قرض حسن بھی دینا ہماری نجات کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ آج ہماری بیویاں ہوتی، جا رہے ہو تم پورا باغ دینے کے لیے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے، ہماری بیٹیاں کیا کھائیں گی؟ نہیں ایسا کرو۔ سنو اس خاتون نے کیا جواب کیا کیا، اے میرے بچوں، جیب میں جو کھجور نکالے رکھے ہو، آستینوں میں جو رکھے ہو، منہ میں جو رکھے ہو، فوراً نکال دو تاکہ ہمیں اللہ کی راہ میں قرض حسن دینے کا پورا اجر اور ثواب ملے۔ یہ جذبہ تھا، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، بھاگو دوڑو لپکو، کوششیں کرو اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی چھما حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، جو خالص اللہ والوں کے لیے، اللہ کے بزرگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آئیے ایک واقعہ اور سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کون؟ ابو طلحہ انصاری۔
اور اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر آتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا ہے تم بھلائی ہرگز اس وقت تک نہیں پا سکتے، تم خیر اور بھلائی اس وقت تک ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ محبوب ترین پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا، کہتے ہیں اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خیر اور بھلائی اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اپنی اللہ کے راہ میں اپنی وہ چیز نہ خرچ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ پیارا، پسند اور محبوب سمجھتے ہو۔ تو اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بیروحا کے اندر ایک جگہ کا نام ہے، بیروحا کے اندر میرے مال میں سے سب سے محبوب ترین مال ہے۔ ہمارے پاس جتنی پراپرٹی ہے، جتنی دولت ہے، ان ساری دولتوں میں سے، ساری پراپرٹی میں سے سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین دولت کیا ہے؟ بیروحا کے اندر ایک باغ ہے۔ یہ باغ وہ تھا جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل بھی ہوا کرتے تھے، اس میں سایہ بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور اس میں جو چشمہ تھا یا نہ کنواں تھا، جو بھی تھا، اس کا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ میرا محبوب ترین پسندیدہ باغ جو میری سمپت اور دھن اور جائیداد میں سے سب سے زیادہ میرے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس باغ کے اندر جو اللہ نے خیر رکھا ہے، جو ذخیرہ رکھا ہے، جو اللہ کے پاس ہے، میں اسے چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم خیر و بھلائی کو اس دم تک نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو۔ اے اللہ کے رسول، یہ باغ جو میرا ہے بڑا محبوب و پسندیدہ ہے، میں اللہ اس کے رسول کے لیے دے رہا ہوں۔ فداها یا رسول اللہ، تو آپ اللہ کے رسول اسے جہاں چاہیے لگا دیجئے، جہاں چاہیے خرچ کر دیجئے، جس کو چاہیے دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تمنا، ان کی یہ خواہش دیکھی تو کہا واہ واہ، ہائے ہائے، ابو طلحہ یہ مال بہت ہی نفع بخش ہے، یہ باغ بڑا ہی سود مند اور فائدہ مند ہے، میں نے تم سے اس باغ کو قبول کر لیا۔ تم نے کہا کہ یہ باغ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور یہ باغ بڑا نفع لابھدایک اور بہت ہی مفید اور بڑا نفع والا ہے، میں نے تم سے اس کو قبول کر لیا اور میں تم کو تمہارے اوپر واپس کر رہا ہوں، تمہیں واپس دے رہا ہوں، میں لے لیا اور میں تم کو واپس دے رہا ہوں۔ فَجَعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ فَتَصَدَّقَ بِهِ ابو طلحہ عَلَى ذَوِي رَحْمٍ، میں نے لے لیا اور میں تم کو دے رہا ہوں، بڑا نفع بخش ہے، بہت فائدہ مند ہے، آپ ابو طلحہ لے لو اور جہاں چاہو رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں تم اسے خرچ کر دو۔ تو ابو طلحہ نے کیا کیا؟ اسے اپنے خاندان کے، قبیلے کے غریبوں اور سب کے لیے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ کس کے لیے صدقہ کر دیا؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اس کو کیا کر دیا؟ صدقہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ یہ تھا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ اس سے کیا پتا چلا میری بہنوں؟ ایک رشتہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری سے رشتے کو برقرار رکھے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔
برقرار رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں میٹھی بول سے بھی رشتے برقرار رہتے ہیں، ہدیہ تحفہ سے رشتے برقرار رہتے ہیں، ملنے جلنے آنے جانے سے رشتے برقرار رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی نادار رشتے دار ہے، غریب رشتے دار ہے، تنگ دست رشتے دار ہے، آپ چھپا کر، لوگوں سے چھپا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ حلال کمائی میں سے، حلال مال میں سے دیتی ہیں اور اس پر خرچ کرتی، تو آپ سے جڑا رہے گا کہ نہیں جڑا؟ لیکن یہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس سے بدلہ لینے کے لیے، تاکہ وہ ہمیں زیادہ سلام کرے، ہمیں اور زیادہ دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے واقعہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت حاصل کرنے کا۔ آئیے ایک اور واقعہ سنا کر کے بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑا پیارا واقعہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی صدیق اکبر ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، کوئی انہیں خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیک کام میں پچھاڑ نہ پایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ اس وقت بڑی پریشانی تھی جنگ تبوک جب اللہ کے رسول نے کیا، ایک تو مدینہ سے دور بھی تھا، ہے نا، اور دوسری بات ہے کہ فصلیں تیار تھیں، اور تیسری بات ہے گرمی کا مہینہ تھا، تو اور بڑی تنگی کی حالت میں صحابہ کرام مسلمان بڑی تنگی کی حالت میں تھے، اور یہ جنگ بڑی خطرناک تھی، بہت بڑے دشمن فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول اکرم، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ کہ تم لوگوں کے پاس جو ہو اس جنگ کی تیاری میں دو، صدقہ دو اس جنگ کی تیاری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو من گاٹھ رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کیا یہ دیکھو کہ ایک دوسرے سے نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش، آج ہم لوگ دنیا کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت عمر نے سوچا آج تو میں صدقہ کرنے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پچھاڑ نہیں پائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر گئے اپنے گھر اور اپنی پوری جائیداد کا آدھا حصہ لا کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں رکھ دیا۔ کتنا رکھ دیا؟ آدھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنی جائیداد پوری کی پوری، سارا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جائے جھاڑو پوچھا جو کچھ تھا، بالٹی بدنی جو کچھ گھر میں تھا، کھانا پینا یا کھانے پینے کا سامان، بیڈ گلیچہ کمبل بلینکٹ سب کا، پورے گھر کا اثاثہ، پورے گھر کا سامان لا کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر منو من گاٹھ رہے تھے، بہت خوش تھے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے جواب دیا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جتنی جائیداد تھی اس کا آدھا لا کر کے دے دیا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کس سے پوچھا؟ حضرت ابو بکر سے۔ ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ ابو بکر کا جواب سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق، ابو بکر کا تقوی اختیار کرنے کے لائق، ابو بکر کی راہ کو اپنانے کے لائق والا جملہ سنے۔ کہتے ہیں اے آقا میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب لا کر کے دے دیا ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں سوائے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ میں اپنے گھر کا سارا اثاثہ، سارا سامان لا کر کے رکھ دیا ہوں،
چھوڑا ہوں تو اللہ کا نام اور اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. حضرت عمر فوراً کہتے ہیں کبھی بھی ابو بکر سے کوئی نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہ ہے اے میری بہنوں، اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں، ان عمل میں جس سے ہمیں مغفرت ملے گی، رب کی بخشش ملے گی، دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، آخرت بھی ہماری سنورے گی، جس سے ہمیں جنت ملے گی، جنت کے باغات ملیں گے، جنت کی نہریں ملیں گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس مغفرت اور بخشش کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا، پہلے فرض کی پابندی، فرض عبادتوں کی خود پابندی کرو، اپنے گھر والوں سے پابندی کراؤ، اور اللہ کی راہ میں قرض حسن دو، صدقہ کرو. ٹھیک ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نفل پڑھنے میں. بڑھ سکتے کہ نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ بڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، توبہ استغفار کرنے میں، کسی بیمار کے لیے دعا کرنے میں، کسی کو بھلی بات بتانے میں، کسی کو برے کام سے روکنے میں، لوگوں کو درس کی طرف لانے کے لیے، دین سکھانے میں. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بڑھ سکتے ہیں؟ لہذا جو بھی موقع میں جو خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے، جس سے اللہ بخشش عطا فرمائے گا، جنت، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں، ہماری بہنوں کو، ہماری ذریت کو، ہماری بہنوں کی آل اولاد کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے اندر اللہ کی مغفرت پنہا ہے اور رب کی جنت ملے گی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر الجزا. کوئی سوال ہو بہنوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. کچھ کہا نہیں آپ نے؟